درخت ہماری زندگی اور اس زمین کے ایکوسسٹم کے لیے بہت ضروری چیز ہیں۔ اگر درخت فوٹوسنتھیسس کے عمل کو روک دیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں تبدیل نہ کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کتنے دن تک سروائیو کر سکتا ہے۔ خوبصورت، لمبے، گھنے اور چمکدار درخت 21 سینچری کے زیادہ تر درخت ویل اسٹڈیڈ اینڈ ویل انڈرسٹوڈ ہیں اور اپنے اندر کسی قسم کی پراسراریت نہیں رکھتے، مگر دنیا کی کئی جگہوں میں ایسے درخت بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے اندر بہت پراسرار اور خوفناک کہانیاں چھپائے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی 5 پراسرار درختوں کے بارے میں بتائیں گے جو آج تک موجود ہیں، اور ان یونیک درختوں کے بارے میں مکمل انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ ڈریگن بلڈ ٹریز، یہ درخت ڈریسینا سنابری اور ڈریگن بلڈ ٹری کے نام سے مشہور ہے، جو کہ یمن، صومالیہ میں پائے جاتے ہیں۔ درختوں کا یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ ڈیمیج ہونے اور کاٹے جانے پر ان میں سے بلڈ کی طرح کا ایک لیکوڈ نکلتا ہے۔ لوکل لیجنڈز کے مطابق پہلا ڈریگن بلڈ ٹری ایک ڈریگن کی بلڈ سے بنایا گیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس درخت کے بلڈ میں کچھ جادوئی کمالات ہیں اور یہ مختلف میڈیسنز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ مقامی لوگ اس بلڈ کو اپنے گھروں کے دروازوں، چھتوں، کھڑکیوں اور تہہ خانوں میں چھڑکتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہر قسم کی نیگیٹو انرجی سے بچے رہیں۔ اس درخت کے بلڈ میں اینٹی کوگولنٹ اینڈ اینٹی وائرل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ مختلف قسم کی بیماریوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، جن میں وونڈز، السر، ایگزیما، فیور اینڈ ڈائریا شامل ہیں۔ سکوٹرا آئلینڈ میں بہت ساری اسپیشیز میں ایک ڈریگن بلڈ ٹری بھی ہے جو کہ بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 37% پلانٹ اسپیشیز، 90% ریپٹائل اسپیشیز اور 95% سنیل اسپیشیز اس جزیرے پر پائی جاتی ہیں، جن کا دنیا میں کسی بھی اور جگہ پر سروائیو کرنا ناممکن ہے۔ روشنی کا درخت 1885 میں ایک تھیوفزسٹ جنرل نے امریکہ کی ریاست نیواڈا میں گرمیوں کی ایک رات کو ایک درخت دریافت کیا جو اتنی روشنی پیدا کر رہا تھا کہ 1 میل کی دوری سے بھی آسانی سے نظر آتا تھا۔ اس درخت کا جب نزدیک سے معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک کمی سبسٹنس سے کور ہے جو کہ رات کے اندھیرے میں روشنی پیدا کرنے کا سبب ہے، اور اس درخت کی بہت ناخوشگوار بدبو کی وجہ سے لوگ اس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں۔ کچھ مقامی لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ایک جادوئی درخت ہے اور اس کے پاس جانے سے نقصان ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے دن کی روشنی میں بھی اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ اس درخت پر رات کو روشنی پیدا کرنے والا مادہ کہاں سے آیا۔ آج یہ درخت دنیا سے ناپید ہو چکا ہے، مگر اس کہانی نے ایک ڈچ کمپنی الومن کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور کمپنی کا ویژن تھا کہ وہ ڈارک ٹریز کو روشنی کے درختوں میں تبدیل کر کے ان کو اسٹریٹ لائٹس کے طور پر استعمال کریں گے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ان روشنی پیدا کرنے والے جینز کو سپریٹ کر کے ان سے روشنی پیدا کرنے والے درخت بنائیں گے۔ دی وسلنگ ٹریز، اگر آپ کا گھر کسی جنگل کے پاس ہے تو آپ درختوں اور ان کی ٹہنیوں کی مختلف آوازوں سے بخوبی واقف ہوں گے، مگر یہاں بات ذرا مختلف ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہو رہی ہے ایک افریقن ملک نوبیا کی، جہاں پر ریور نائل کے پاس یہ جنگل پایا جاتا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے درخت وسل یعنی کہ سیٹی کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ 1963 اور 1989 میں بہت سارے پبلیکیشنز اداروں نے ان وسلنگ ٹریز کا تذکرہ کیا ہے۔ حقیقت جاننے پر پتہ چلا کہ کچھ خاص قسم کے کیڑے ان درختوں کی شاخوں میں رہتے ہیں اور ان شاخوں میں سوراخ پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تیز ہوا ان سوراخوں میں سے گزرتی ہے تو یہ وسلنگ ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ آس پاس کے علاقوں کے جنگل میں ایسی کوئی بھی آواز پیدا نہیں ہوتی، اور یہ کیڑے تو ہر درخت پر پائے جاتے ہیں۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ صرف ریور نائل کے پاس کے جنگل میں ہی یہ آواز کیوں پیدا ہوتی ہے۔ دی اسنیک ٹری آف میکسیکو، 30 مارچ 1901 میں ایک امریکن اخبار مزبل کرونیکل نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں ایک عجیب درخت کے بارے میں بتایا گیا جو کہ میکسیکو میں سیئرا میڈرے پہاڑوں میں دریافت ہوا۔ اس درخت کی اونچائی لگ بھگ 20 فیٹ تھی، اور اس کو سانپوں کا درخت اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ سانپ اس سے کشش کھاتے تھے۔ دراصل کہانی کچھ اور ہے۔
یہ درخت اپنی عجیب حرکات سے اپنے ارد گرد کی نیچر کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی شاخیں بالکل سانپ کی شکل کی تھیں اور مزید انسپیکشن پر پتہ چلا کہ اس درخت کی سانپ نما شاخوں پر بیٹھنے والا ہر پرندہ اور جاندار اس کے شکنجے میں آ جاتا تھا، اور یہ درخت اس کو اس وقت تک جکڑے رکھتا تھا جب تک اس جاندار کی جان نہیں نکل جاتی تھی۔ آج اس بات کو مانا جاتا ہے کہ دی اسنیک ٹری آف میکسیکو قدرتی طور پر ختم ہو چکا ہے اور اس جیسا کوئی اور درخت نہیں پایا جاتا۔ دی الیکٹرک ٹریز آف نیو گنی۔ 1885 میں ایک جرمن ایکسپیڈیشن کے دوران ماہرین نے یہ بجلی پیدا کرنے والے عجیب درخت نیو گنی میں دریافت کیے جب وہ ایک جنگل ایکسپلور کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ممبر نے ایک درخت کو کلہاڑے سے کاٹنے کی کوشش کی، مگر اس کو زبردست قسم کا بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا۔ اپنی رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ ہم نہیں جانتے کہ ان درختوں میں بجلی کیسے پیدا ہوئی، مگر ہم یہ جان چکے ہیں کہ ان درختوں کی ہر ٹہنی میں بہت زیادہ بجلی چل رہی ہے اور چھونے پر بہت زور کا جھٹکا لگتا ہے۔ اس ایکسپیڈیشن کو اپنے پلان سے پہلے واپس آنا پڑا کیونکہ بہت سارے ممبرز بیمار پڑ گئے تھے، مگر واپس آنے سے پہلے انہوں نے ان درختوں کے سیمپلز اکٹھے کیے جن پر مزید تحقیق کرنا ضروری تھا، مگر 130 سال گزر جانے کے بعد بھی ان درختوں پر کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن نہیں کی گئی اور وہ درخت ہسٹری کا حصہ بن چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔